مولائے کائنات کے ہم شبی تھے یہ غازی عباس، بہت خوبصورت تھے اور قد اتنا اونچا تھا، مورخین نے لکھا ہے پتہ نہیں کہاں تک انہوں نے انصاف کیا ہے، قد اتنا اونچا تھا کہ جب اونٹ کو چارہ کھلاتے تھے تو اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کھلاتے یہ، اور سینے بڑے چوڑے تھے، قدرت نے بہت حسن دیا تھا، نوازا تھا، اسی حسن کی وجہ سے ان کو قمر بنو ہاشم کہتے ہیں۔ 12 سال کی عمر میں، یہاں مجھے ایک بات اور یاد ہے، ایک صوفی بزرگ کی لکھی ہوئی بات ہے، بہت اچھی بات یاد ہے۔ پہلی جنگ تھی، اس یعنی حضرت عباس کی پہلی جنگ یہ کیسے ہو گئی یہ بھی آپ کو سنا دوں۔ سرکار مولائے کائنات نے جب اپنے پورے خاندان کے ساتھ جنگ میں شرکت کی تو سامنے کا لشکر بڑا کر و فر کے ساتھ آیا تھا، تو سرکار نے فرمایا علی کا کون بیٹا جائے گا، علی کا کون بیٹا جائے گا ان سے لڑنے کے لیے، میں چاہتا ہوں اکیلے کوئی جائے، علی کا کون بیٹا جائے گا اکیلے، کہ میں چاہتا ہوں اکیلا جائے۔ تو امام حسن اٹھے، ابا میں، بابا میں۔ حضور نے کہا میری بات پر تو نے توجہ نہیں دی بیٹے، حسن تو نے میری بات پہ توجہ نہیں دی، میں نے کہا علی کا کون بیٹا جائے گا، یہ نہیں کہا نبی کا کون بیٹا جائے گا۔ تم پیدا علی سے ہوئے ہو لیکن ہو اولاد محمد۔ حضور نے یہی تو کہا نا کہ میں ان کا عصبہ ہوں، میں ان کا نسب ہوں، میں ان کا عصب ہوں، اور حسن اور حسین میری بیٹی کے بیٹے ہیں، وہ میرے بیٹے ہیں۔ اور قرآن نے بھی اس کو کہہ دیا ابناءنا، ہمارے محبوب کہے ہمارے بیٹے، تو قرآن جنہیں نبی کا بیٹا کہے۔ اچھا قرآن نے نام نہیں لیا لیکن حضور نے دونوں کو ساتھ لے کر بتا دیا کہ بیٹے تو یہی دو ہیں میرے، بیٹے تو یہی دو ہیں۔ تو کہا کہ حسن میں نے نبی کا بیٹا نہیں کہا، میں نے علی کا بیٹا۔ تو تب حضرت عباس جو صرف 12 سال کے تھے کھڑے ہوئے کہا بابا میں جاؤں گا۔ اور تو نے کبھی لڑا تو نہیں ہے عباس، تو کیسے جائے گا؟ کہا میں جاؤں گا، علی کا بیٹا ہوں۔ بابا اگر خیبر کی یاد نہ دلا دوں تو کبھی معاف نہیں کرنا۔ مجھے یہاں ایک بات اور یاد آ گئی لغت کی۔ نبی کے گھر میں جو نام ہے نا، نام کیا ہے؟ جعفر، عباس، حیدر، حمزہ۔ کبھی سوچا کسی اور گھر میں یہ نام آپ کو شاید نہیں ملے، حمزہ، جعفر، عباس، حیدر۔ لغت میں ماہرین لغت بتاتے ہیں کہ یہ سارے نام شیروں کے ہیں۔ حمزہ بھی شیر کا نام ہے، عباس بھی شیر کا نام ہے، جعفر بھی شیر کا نام ہے، اور حیدر بھی شیر کا نام۔ یہ عربی زبان کی وسعت ہے، اور زبانوں کا حال یہ ہے کہ کئی چیزوں کے ایک نام ہوتے ہیں، اور عربی زبان کی وسعت کا حال یہ ہے کہ ایک چیز کے کئی نام ہوتے ہیں۔ یہ عربی کی فصاحت ہے، یہ عربی زبان کی وسعت ہے، اس لیے کہ ساری زبانیں ملا جلا کر بنی ہیں اور عربی زبان آسمان سے اتری ہے۔ یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ شیر جب غار میں سستانے کے لیے بیٹھتا ہے تو شیر کو جعفر کہہ دیتے ہیں، ٹھیک؟ پھر وہ شیر جب شکار کو دیکھتا ہے اس کو حمزہ کہتے ہیں، پھر جب وہ گھراتا ہے اس کو عباس کہتے ہیں، اور جب حملہ کرتا ہے شکار پہ تو اس کو حیدر کہتے ہیں۔ اسی لیے جب مرحب سامنے آیا تو مولا علی نے کہا تھا میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے، ایک ہے فرار بھاگنے والا، ایک ہے کرار پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، تو میری ماں نے صرف حیدر نہیں حیدر کرار رکھا ہے۔
شیطانی شکار پہ پلٹ 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 کر حملہ کرنے والا. اسی لیے تو علی کا نام اب بھی آتا ہے تو لوگوں کو, کچھ لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا, کیونکہ علی نے اتنے حملے کیے ہیں کہ آج تک اس کا درد ہو رہا ہے. کبھی زنجیر ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے, کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. کہا ابا جی میں جاؤں گا. عباس 12 سال کا اور ہزاروں کا لشکر ہے سامنے. ابا میں جاؤں گا. کہا کہ تو نے کبھی لڑی نہیں ہے بیٹے جان. اچھا یہ بھی بتاؤں آپ کو, یہ جو عباس ہے نا, غازی عباس, مولا عباس, آج ایک نشست تھی کچھ بزرگوں کے ساتھ میں, تو میں نے بتایا کہ جس سلسلے سے ہم لوگ وابستہ ہیں, مہاراجہ مطہرہ کا وہ جہاں خاندان مورث اعلیٰ بلگرام شریف, ہندوستان میں وہی خانقاہ ہے, اور وہاں کے جو بزرگ جو پہلے تشریف لائے تھے, میر دعوت الصغریٰ بلگرامی رحمت اللہ علیہ, وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ ہیں, مرید ہیں. ان کی خانقاہ میں اب بھی حضرت عباس غازی کا علم کا اصل ٹکڑا ابھی بھی موجود ہے. مجھے وہاں کے ایک بزرگ ہیں, انہوں نے بتایا, وہاں خاندان کے ایک بزرگ ہیں, انہوں نے بتایا, میں نے انہی سے سنا کہ غازی عباس کے علم کا ٹکڑا اب بھی, اور اس علم کی خصوصیت اب بھی یہ ہے کہ اس علم, وہ جب وہ غازی عباس پاک کے علم کو نکالا جاتا ہے تو اس وقت بندہ جو مراد مانگے, سال پورا ہونے سے پہلے اس کی مراد پوری ہوتی ہے. حضرت یار جس کے ہاتھ کے علم کی برکت کا یہ حال ہے, اس غازی عباس کی برکتوں کا حال ہے. تو غازی عباس کا ذکر ہو رہا ہے, جو مرادیں مانگنا ہے مانگ لیجئے. باب الحوائج کا ذکر ہو رہا ہے, قمر بنو ہاشم کا ذکر ہو رہا ہے, دل میں مرادیں لے کر کے سنے. غازی عباس کا ذکر ہے. یہ پیدا ہوئے تھے سیدہ فاطمہ کی دعا سے, ان کی ولادت سیدہ فاطمہ کی دعا سے ہوئی. غازی عباس کی ولادت پتہ ہے کیسے؟ بات سے بات نکلتی جا رہی, لیکن سن لیں آپ. جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا آخری وقت تھا دنیا سے جانے, بڑے دردناک لمحات ہیں وہ, جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں. دادا باپو سرکار بیٹھے ہوئے, میں ان کی برکتیں لے کر یہ لمحات بھی پڑھ دینا چاہتا ہوں. شاید میرے جملے اس قابل تو نہیں ہے کہ بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو, لیکن شاید ان کی وجہ سے, شاید نہیں بلکہ یقیناً ان کی اور ان سادات کی وجہ سے یہ جملے قبول ہو جائیں, میری بھی بگڑی بن جائے. چاہتا کچھ نہیں ہوں, بس اتنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی قبر انور سے اس وقت مسکرا کر دیکھ لیں, بس اور کچھ نہیں چاہیے. ان کے دیے سے سب کچھ ہے, سب دیا قدرت. مشفق و مہربان ماں باپ دیے, وفادار اولاد دی, احباب دیے, محبت کرنے والے لوگ, قدرت نے سب دیا الحمدللہ انہی کی عطا سے. بس اتنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار اس وقت, اور مجھے یقین ہے کہ ان کی نظر اس محفل پر ہے, اس لیے کہ ہم غافلوں کا ذکر نہیں کرتے. جو ہم سے غافل ہو اس کا ذکر کر کے ملنا ہی کیا ہے. ہم تو ان کا ذکر کرتے ہیں جو ہم سے کبھی غافل نہیں ہے. بس اتنی تمنا ہے, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, نسلیں ہیں کریموں کی, لجپال گھرانہ ہے. کاش سب کی بگڑی بنے, سب کے مقدر سنور جائیں, سب کی مرادیں پوری ہو جائیں. قوم کی جن بیٹیوں کو رشتے نہیں آتے, بی بی پاک کے صدقے اللہ انہیں اچھے رشتے دے. جو اولاد میں بیٹوں کے متمنی, اللہ انہیں بیٹے عطا کر دے. جن کی اولاد باغی ہے, قدرت انہیں وفادار اولاد بنا دے, ان کی اولاد کو وفادار بنا دے. اللہ سب کی مراد پوری کر دے. عرض کر رہا تھا, غازی عباس دعائے فاطمہ بن کر آئے, سیدہ کی دعا کے صدقے پیدا ہوئے. بات یہ تھی کہ تیسری رمضان تھی, رمضان المبارک کی 3 تاریخ تھی. دن کے وقت سیدہ فاطمہ پانی گرم کر رہی تھی, روٹیاں جلدی جلدی پکا رہی تھی, بہت عجلت میں تھی, جلدی میں تھی. مولا پاک آئے اور پوچھا, فاطمہ آج کچھ جلدی میں ہو,
پانی کیوں گرم ہو رہا ہے؟ کہا حسن و حسین کو نہلانے کے لیے۔ تم نہلاؤ گی؟ ہاں۔ کیوں؟ تم تو نہیں نہلاتی ہو، یہ ذمہ داری تو کسی اور کی، آج تم نہلاؤ گی؟ ہاں، اس لیے کہ ابا جان نے جو دن بتایا تھا ملنے کا وہ آ گیا ہے۔ اپنے یتیموں کو نہلا تو لوں، اپنے یتیموں کو نہلا تو لوں، کیونکہ جنہیں 3 دن تک پینے کو پانی نہیں ملے گا انہیں غسل کا پانی کہاں سے میسر ہوگا۔ اپنے یتیموں کو نہلانا چاہتی ہوں، کپڑے اپنے ہاتھ سے پہنانا چاہتی ہوں، اور سیدہ زینب کو، ام کلثوم کو، امام حسن کو، امام حسین کو، سب کو بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کر منہ میں ڈالتی تھی۔ لیکن جب بات امام حسین کی آتی تھی تو آنکھ سے آنسو نکلتے تھے، دوپٹے سے آنسو پوچھتے جاتی تھی اور امام حسین کے منہ میں لقمے ڈالتی جاتی تھی۔ امام حسن کے ساتھ ایسا نہیں تھا، لیکن جب امام حسین کے منہ میں لقمہ ڈالتی تو آنکھ سے آنسو آتے، دوپٹے سے آنسو پوچھتی تھی۔ امام حسن نے کہا میں یہ اب بھائی حسین کو کھلاتے وقت تو کیوں روتی ہے؟ تو رو پڑی، کہتی ہے کہ بیٹا اس وقت کھلا کے کربلا یاد آتا ہے، آج اس لیے کھلا رہی ہوں کہ جب کربلا میں میرا بیٹا بھوک سسکیاں لے گا، تڑپے گا، تو ماں کے لقموں کی لذتیں اسے سہارا دے گی اور تسلی دے گی، اور پھر جو ہے وہ ضمیر کا سودا نہیں کرے گا۔ بہرحال کھلایا پلایا اور شہزادوں سے کہا کہ جاؤ نانا کے مزار پہ جاؤ۔ دونوں شہزادے نکلے تو بی بی نے مولا علی کو ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، کہا علی میرے بعد جب میرا انتقال ہو جائے گا دوسری شادی تو کرو گے نا آپ، دوسرا نکاح تو کرو گے نا آپ۔ جب مولا کائنات نے یہ سن لیا کہ آخری وقت آ گیا ہے تو اب سوچا کہ دنیا سے جاتے جاتے میں ان کا کیا دل دکھاؤں کہ شادی کروں گا یا کیا۔ تو کہا علی میری موجودگی میں اللہ کے رسول نے تم پر حرام کر دیا تھا کہ تم دوسری بیوی نہیں کر سکتے، لیکن میرے بات تو تم کرو گے نا۔ مولا کائنات نے کہا فاطمہ ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ تو سیدہ نے کہا تھا کہ کرو گے نا، اور کرنا ضرور کرنا، لیکن میری گزارش ہے علی کہ جب دوسری بیوی کرنا تو کسی بہادر خاندان میں کرنا، جب دوسری بیوی کرنا تو کسی بہادر خاندان میں کرنا۔ کیوں؟ نکاح تو کبھی دینداری، کبھی خوبصورتی، کبھی مالداری، کبھی نسب کی بنیاد، یہ بہادر خاندان میں نکاح۔ سیدہ نے کہا علی اس لیے کہ جب میرا حسین کربلا میں ہوگا تو نہ آپ ہوں گے، نہ میں ہوں گی، نہ حسن ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا نا۔ تو آپ بہادر گھرانے میں جب نکاح کریں گے تو اس عورت سے جو بیٹے پیدا ہوں گے بہادر ہوں گے، وہ تو وہ کربلا میں میرے حسین کا ساتھ دیں گے۔ تو مولا کائنات نے جو دوسری بیوی کی نا ان کا نام بھی اتفاق سے فاطمہ ہی تھا، لیکن اس خاتون کی کنیت تھی ام بنین۔ ام بنین، ام بنین، ام بنین کا مطلب کیا؟ بیٹوں کی ماں۔ تو یہ سیدہ فاطمہ کی دعا کی برکت تھی کہ اللہ نے ام بنین کو بیٹے ہی بیٹے عطا کی، سب بیٹے تھے اور بہادر، اور انہی میں بیٹے کا نام تھا عباس۔ لیکن بات آ گئی تو ام بنین کو بھی سن لیں کہ سوتیلی ماں کبھی اپنی حقیقی اولاد سے زیادہ سوتیلی اولاد سے پیار نہیں کرتی، بلکہ کوئی سوتیلی ماں، اگر کوئی یہاں سوتیلی ماں ہو تو مجھے معاف کر دیں، میں اکثر کی بات کر رہا ہوں، بعض اگر ہو تو الگ بات ہے، لیکن جٹھانی دیورانی کے بچوں سے تو پیار زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن سوکن کے بچوں سے پیار میں بہت مسئلہ رہتا ہے، اور پھر خود کے بچے کے مقابل میں تو کسی سے پیار نہیں ہوتا عورت کو، اپنے بچے کے علاوہ کسی سے اتنا پیار نہیں کر سکتی کوئی ماں، لیکن یہ ام بنین اس عورت کا نام ہے۔ جب میں جنت البقیع میں ام بنین کی قبر پر جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تم نے حق ادا کیا ہے،
हुजूर के घराने की गुलामी का उम्मे बनीन तुमने हक अदा किया। उम्मे बनीन जब अपने बच्चों को लेकर बैठती थी, अपने शहजादों को, तो कहती थी बेटो, माँ दूध इसलिए पिलाती है कि बेटा बुढ़ापे में माँ का सहारा बने, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस नियत से दूध कभी नहीं पिलाया कि तुम उम्मे बनीन का सहारा बनोगे। मैं अली की बीवी हूँ, इतनी हिम्मत रखती हूँ कि मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ कि दूध इस नियत से पिलाया है कि दुनिया से जाते जाते फातिमा ने मेरे लिए वसीयत की थी, तो तुम अपनी जान फातिमा के लाल पर कुर्बान कर देना ताकि तुम्हारी माँ सैयदा की बारगाह में सुरखरू हो जाए। उसी माँ के बेटे को अब्बास कहते हैं, गाजी अब्बास रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। तो अब्बास गाजी 12 साल के थे। कहा आपने लड़ा नहीं बेटा, कैसे लड़ोगे आप? तो कहा नहीं अब्बा जी, मैं तो आपका बेटा हूं ना, तो मैं खैबर की याद न दिला दूं तो आप मुझे माफ न करना, मुंह नहीं दिखाऊंगा आपको अगर याद न दिला दो। कहा फिर ठीक है, इधर मैं तुझे सजाता हूं। अपना अमामा खुद बांधा, तलवार दी जुल्फिकार और पटका बांधा जाफर तैयार का। सोचे ना ये अली और अपनी तस्वीर को गोया के सजा रहे हैं, तो क्या मौलाए कायनात को गोया के अपनी जवानी के इब्तिदाई दिन याद नहीं आ रहे होंगे? पर जैसे ही अब्बास घोड़े पर बैठ के आगे बढ़े, मौला ने कहा पलट, एक नजर देख, तुम पता नहीं दुश्मन तुझे वापस आने भी देंगे, पलट में तुझे एक नजर देख। मगर क्या कहा होता है, एक खास बात, जो शहीद होता है ना उसको गाजी नहीं कहते, और जिसे गाजी कहते हैं उसको शहीद नहीं कहते, लेकिन इन्हें बचपने से लोग गाजी कहते हैं। क्यों? इसलिए कि जब ये जा रहे थे पूरे वकार के साथ, तो मौला अली ने कहा था गाजी पलट, गाजी पलट, मेरे गाजी पलट। उसी दिन से उनको गाजी कहा जाने लगा, और आज भी दुनिया उन्हें गाजी कह रही है और क़यामत तक गाजी कहती रहेगी, क्योंकि निकला है मौला अली की जुबान से, मेरे गाजी पलट। तो आप पलटे का अब्बा क्यों? अब बेटे मुझे डर लगता है तुझ पे नजर ना लग जाए, मेरे हसीन बेटे पे। कहा बाबा मेरे अंदर कुदरत ने इतनी ताकत दी, मैं तलवार ना उठाऊं, इनको देख लूं ना तो ये मर जाएंगे, देखने पे मर जाएंगे, ये मेरी नजर से मर सकते हैं। यहां आकर के मुझसे किसी ने कहा यार इतना मुबालगा तो न करो कि नजर से भी कोई मर सकता है। मैंने कहा मेरे अजीज, तुझे बुखारी की वो हदीस याद न रही कि मेरे आका ने फरमाया जब बंदा नवाफिल की कसरत करता है तो मैं उसके हाथ बन जाता हूं, उसकी आंख बन जाता हूं, उसकी जबान बन जाता हूं। अरे अगर कहर की नजर से अब्दुल कादिर जिलानी देख ले तो बंदा मर सकता है, ये तो दादा है अब्दुल कादिर जिलानी। अगर इनकी आंखों में इतनी तासीर है तो बात क्या है। इनकी पृथ्वीराज के लिए गरीब नवाज कह दे कि मैंने पृथ्वीराज को जिंदा गिरफ्तार करवा, बोल दिया ना गिरफ्तार करवा दिया, हो गया गिरफ्तार, हो गया गिरफ्तार। तो वहां तो जबान की बात है, आंख की बात है। बहरहाल ये है गाजी अब्बा, उन्हें जल्दी थी करबला में जान कुर्बान, कि मेरी माँ की वसीयत है फातिमा ज़हरा के बेटे के कदमों पे जान कुर्बान। यहाँ ये अदब भी बता दूं आपको, आजकल अगर किसी के पास थोड़ा सा तकवा, परहेजगारी, इल्म, अमल आ जाए तो कहते यार ये सैयद लोग क्या है, हम भी तो कुछ है ना, तो हम भी इनके बराबर बैठे हैं, हम भी इनके साथ जो है वो कंधे से कंधा मिलाएं। अदब सीखना है तो अब्बास गाजी से सीखो, अली ही की औलाद है, लेकिन कभी इमाम हुसैन को भाई नहीं कहा। हाँ, अली ही की औलाद है, औलाद अली है, लेकिन कभी भाई नहीं कहा। इमाम हुसैन कहते तुम भाई क्यों नहीं कहते हो? कहा मौला मेरा बाप अली है और आपका बाप भी, लेकिन मेरी माँ कनीज है और आपकी माँ नबी की बेटी है। कनीज का बेटा आका की, आकाज़ादी की औलाद को भाई कैसे कहे? ये था अदब, अदब वालों को ये मर्तबे में। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, ना कद्रों को क्या पता, उनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं,
قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں۔ تو غازی عباس کو جلدی تھی، جمعرات کے دن جب امام حسین نے کہا کہ آج نہیں کل، یہی کہہ رہا تھا، دور ہو گئے نا، بھول گئے۔ میری قوم کا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو جلسے ہی میں تقریر بھول جاتے ہیں، وہ پھر بعد میں جا کے عمل کب کرنا انہوں، چلیں ڈیوٹی کر لیتے ہیں لیکن نوکری کرتے ہیں نا، اہل بیت کی نوکری، آپ کی نہیں۔ اللہ وہ دن کبھی نہ دکھا، حضور کی اہل بیت کی غلامی ان کی نقطوں۔ بات دور نکل گئی، وہاں سے فضیلت پہ فضیلت چلتے چلے گئے۔ تو جمعرات کے دن انہوں نے کہا، یزیدیوں نے کہا آج جنگ کرنا ہے۔ مولا حسین نے کہا عباس کو آج نہیں کل۔ کہا مولا اسی دن کے لیے تو آپ جی رہے تھے، بے چین تھے، اب آگے تو کل کیوں؟ فرمایا عباس آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، اور آج آنے والی شب شب جمعہ بھی ہے، شب عاشور بھی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کی آخری رات دل کھول کے سجدہ کر لیں، دل کھول کے اللہ کی محبت میں رو لیں، دل کھول کے تلاوت کر لیں، کیونکہ زندگی کی آخری رات ہے۔ کثرت سے عبادت، جانا تو آج بھی ہے، جانا تو کل بھی ہے، لیکن زندگی کی آخری رات عباس ہم عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں۔ اے اہل بیت سے محبت کے دعوے داروں، کتنی حیرت کی بات ہے کہ ان کو مہلت نہیں مل رہی تھی تو وہ دشمن سے مہلت مانگ رہے تھے، دینے والے مہلت مانگ رہے تھے کہ ایک رات کی مہلت دے دو، اس لیے نہیں کہ وصیتیں لکھ دے، اس لیے نہیں کہ کچھ اور کہہ دے، اس لیے نہیں کہ بال بچوں کی حفاظت کا انتظام کر لے، اس لیے نہیں کہ لوگوں کو اور بلا کر تمہارے خلاف جمع کر لے، نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ جی بھر کے اللہ کی عبادت کر لے۔ وہ مہلت لے کر عبادت کر رہے تھے، یہاں قدرت نے مہلت دی ہے مگر عبادت کا ٹائم نہیں، عبادت کا وقت نہیں۔ واٹس ایپ کے لیے، فیس بک کے لیے، یوٹیوب کے لیے، غیبت کے لیے، چگلی کے لیے، کھیل کے لیے، سب چیز کے لیے ٹائم ہے، عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ پچھتاؤ گے میرے عزیز، بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ زندگی قدرت نے مفت میں دی ہے، آج اس کی قدر نہیں ہے۔ جس دن روح حلق میں آ کر اٹکے گی، حلق میں آ کر، اس دن پچھتاؤ گے کاش زندگی کے سرمایے کی قدر کر لی ہوتی، اللہ کی عبادت میں وقت گزار لیا ہوتا۔ تو آج ہم پچھتاتے نہیں،